بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی مالی مشکلات جو ہے سنبھل نہیں رہی اور دن بدن اس پہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی ان کا اختتام ہوا، لیکن ان کے اثرات جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے 6 مہینے نہیں 1 سال سے بھی زیادہ رہ سکتے ہیں۔ تو جو بھی اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جو فائنانس منسٹر آئے گا اس کے لیے یہ حالات کو صرف سمجھنے کے لیے اس کو جو ہے 3 سے 6 مہینے چاہیے، اور جب وہ حالات کو بائی دا ٹائم سمجھ رہا ہوگا تو اس وقت تک الیکشن ہو چکے ہوں گے، اور پاکستان کی معیشت پتہ نہیں نہ جانے کس کروٹ اس وقت تک بیٹھی ہوگی۔ صرف آپ 2-3 دن کی ہی اگر آپ چیزیں دیکھ لیں تو کل پیٹرول کی قیمت میں 17 اور 20 روپے کا اضافہ ہوا، پچھلے 1 مہینے میں لگ بھگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40 روپے لیٹر کا اضافہ ہوا۔ روپے کی قدر جو ہے وہ روزانہ بے قدر ہوتی جا رہی ہے، روزانہ گر رہی ہے۔ آج 295 پاکستان کی تاریخ کا بلند ترین انٹر بینک ریٹ تھا، کہہ رہے ہیں اوپن مارکیٹ میں 310 روپے کا بھی ڈالر اویلیبل نہیں ہے۔ ریمیٹنسز جو ہیں ابھی جولائی کے مہینے میں، حالانکہ جولائی کے مہینے میں آپ کو یاد ہوگا IMF ہوا تھا اور بڑی امید کی جا رہی تھی کہ پاکستان میں ریمیٹنسز میں پک اپ آ جائے گا۔ ریمیٹنسز میں ایک بہت بڑی گراوٹ آئی اور 2 ارب ڈالر پہ آ گئی۔ تو سمجھ نہیں آ رہا کہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں۔ بجلی کی قیمت ابھی بڑھائی ہے، اس کے ہم شوق سے نکل نہیں پا رہے، صنعت اس کے شوق سے نکل نہیں پا رہی۔ کہنے میں یہ آ رہا ہے کہ ابھی یہ جو کیئر ٹیکر حکومت آئے گی اور ایڈوائز دی گئی ہے کہ مزید بجلی کی قیمتیں بڑھا دی جائیں۔ گیس کی قیمتوں میں بھی یہی جسے کہتے ہیں کہ حال نظر آ رہا ہے۔ تو پی ڈی ایم کے جو 16 مہینے تھے، یہ 16 سال میں بھی شاید کوئی اتنا نقصان نہ پہنچا سکتا ہو جو انہوں نے 16 مہینے میں پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے۔ اب اس پہ جاتے جاتے جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم، جو سابق وزیر اعظم اب ہیں، سپیڈ جنہیں کہتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم معیشت کو ٹریک پہ ڈال گئے۔ مطلب ایسا ٹریک پہ ڈال کے گئے ہیں کہ جون کے مہینے میں 15% صنعت گر چکی ہوئی ہے۔ اگر اس کا موازنہ کیا جائے پی ٹی آئی کے آخری مہینوں سے تو 25% صنعت جس ملک کی بند ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ٹریک پہ ڈال کے گئے۔ بے روزگاری اپنی جگہ ہے، مہنگائی، ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ تو اس دوران اب یہ جو نئی کابینہ آ رہی ہے، اس کے لیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ کابینہ کس طریقے کی ہونی چاہیے؟ آیا یہ کابینہ کچھ کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی؟ یہ بہت بڑے سوالات ہیں، اور یہ مارکیٹ اس وقت ان سوالات کا پیچھا کر رہی ہے۔ آج تقریباً آپ سمجھیں کہ 9 اگست کو حکومت ختم کی تھی، اور اب جو ہے 17 اگست کل ہو چکی ہوگی۔ جب میں ابھی بات کر رہا ہوں تو 17 اگست ہو چکی ہے۔ تو 17 اگست 8 دن ہو چکے ہیں، نئے وزیر اعظم آ چکے ہیں، کابینہ نہیں آ رہی۔ پہلے ہم نے سنا تھا کہ حفیظ شیخ وزیر اعظم ہوں گے، پھر ایک سرپرائز نام آیا۔ اب ہمارے جو نئے وزیر اعظم صاحب ہیں انور کاکڑ، میں کوئی کامنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ میں ان کو جانتا نہیں ہوں، ان کی قابلیت آنے والے دنوں میں پتہ لگے گی، لیکن جنہوں نے ان کو لگایا ہے وہ خود جو ہیں اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری چوائس نہیں تھی، اور جو ہے اس سے بہتر چوائسز تھی، لیکن نام ان کا نکل آیا۔ تو لیٹس سی کہ وہ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب ایک اپنی جگہ، ان کا کام اس وقت سب سے بڑا امپورٹنٹ کام ہے ان کو الیکشن کرانا۔ 4 وزارتیں بہت امپورٹنٹ ہیں میرے حساب سے، باقی کابینہ جس کو جو بنانا ہے، جس کو جو دینا ہے دے دیں۔ نمبر 1 وزارت خزانہ، نمبر 2 آپ کا کامرس منسٹر، نمبر 3 آپ کا انرجی منسٹر، اور نمبر 4 آپ کا فارن منسٹر۔ یہ 4 منسٹر جو ہیں، ایک تو اپنے پیشے کے زبردست ہونے ضروری ہے، دوسرا ان چاروں کو آپس میں مل کے کام کرنا ہے، ان کے مزاج بھی ملنے چاہیے، اور ان کی اگر اسٹریٹجی اگر ایک جیسی نہیں ہوئی، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ نہیں کرے گی، آپ یقین جانے کہ آپ جو ہے 8 مہینے بعد جو اس وقت آج پاکستان کی صورتحال ہے، اس سے بھی زیادہ بری صورتحال ہوگی۔ اب سب سے پہلے کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان معاشی بحران میں ہے، تو ایک اکنامک ٹیم، اسٹرانگ اکنامک ٹیکنوکریٹک ٹیم آئے گی، اور وہ جو ہے وہ IMF کے پروگرام کو بھی آگے لے کے چلے گی اور سب کچھ کرے گی۔ ابھی اس میں سب سے پہلے تو حفیظ شیخ صاحب کا نام تھا، پھر سلطان علامہ صاحب کا نام آیا، پھر وقار مسعود صاحب کا نام آیا، اب ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کا نام آیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان میں یہ کوئی قابل لوگ نہیں تھے، یہ سارے اپنی اپنی جگہ قابل ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ایک بندے کو اتنے بڑی
اور اس وقت جو اتنی خراب صورتحال پہ جب لا کے بٹھائیں گے تو اس کو چیزیں سمجھنے میں ہی، کیونکہ یہ سارے آؤٹ آف ٹچ تھے، اور اس کو ایک بریفنگ کا کام نہیں ہے یہ بھائی، یہ بہت سارے مسائل ہیں اس وقت. آپ کی جی ڈی پی کا پتہ نہیں ہے، آپ کو ٹیکس کلیکشن کا پتہ نہیں ہے، جو بجٹ دیے وہ ریئلسٹک ہے نہیں ہے، ادائیگیاں 80 ارب ڈالر آپ نے کرنی ہے، اس سال صرف 28 سے 30 ارب ڈالر آپ کی ادائیگیاں ہیں، ٹھیک ہے نا. ٹیکس کلیکشن کا آپ کو پتہ نہیں ہے. تو وہ جو آپ کا وزیر خزانہ آئے گا یا آئے گی، وہ تو جب اسحاق ڈار صاحب نے ابھی بہت کچھ قالین کے نیچے چھپا کے گئے ہیں. جیسے مثال دے دیتا ہوں جی ڈی پی گروتھ کی، انہوں نے کہا 0.3% ہے، آئی ایم ایف نے کہا منفی 0.5% ہے. یہ جو اب جی ڈی پی اس کا صنعت کا نمبر آیا -15% اور پورے سال کا 10.3%، یہ ہی جو ہے 1.5% سے زیادہ منفی ہو جاتا ہے. باقی ایگریکلچر منفی تھی، باقی چیزیں منفی تھیں. تو وہ جب جو اسحاق ڈار صاحب قالین کے نیچے چیزیں چھپا کے گئے ہیں، ابھی تو جب وہ نکلیں گی وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. اور پھر ایک یہ وزیر خزانہ کا کام نہیں ہے. اسحاق ڈار بھی اپنے نیچے 4 سے 5 جو ہیں اسٹیٹ منسٹر لے کے چل لیتے ہیں. جب تک ایک مضبوط ٹیم نہیں آئے گی، اور مضبوط ٹیم میں بھی میں آپ کو ایک بات کہوں، شاید ان کو جو ہے فوراً جو بھی وزیر خزانہ ہوگا، وزارت خزانہ کے سیکرٹریز اور بیوروکریٹ کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار کو بھی بلائیں، ان سے بھی بات کریں کہ کیا چیزیں ہیں، کنٹینیوٹی تاکہ ہو. اور خیر ہمیں تو پوچھتا نہیں ہے کوئی، نہ ہمیں ضرورت ہے بلائیں، لیکن یہ جو ہے جب تک ان کے پاس ایگزیکٹ سچویشن نہیں ہوگی فیصلہ نہیں کر پائیں گے. دوسرا اس وقت پاکستان کو اشد ضرورت کامرس منسٹر کی. اب کامرس منسٹر میں نام آ رہا ہے وہ جو ہیں جو ٹیکسٹائل گور اعجاز صاحب. گور اعجاز صاحب ٹیبل کی اس طرف سے نیگوشیٹ کرتے تھے کہ جی بجلی ہمیں سستی دے دے، ہمیں یہ سستا دے دے. وہ ٹھیک ہے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے بات کریں، جب آپ بلی کو دودھ کی رکھوالی کے لیے بٹھا لیں گے تو پھر ہو گیا کام آپ کا. تو میں بس یہی کہوں گا کہ اگر وہ ایک طرف آ کے اپنی صنعت کے لیے کچھ بات کریں گے تو دوسری طرف یہاں سبسڈیز اور بہت ساری چیزیں ہوں گی، مسائل بڑھ جائیں گے. تیسرا میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب سے اہم وزارت جو ہے آپ کی انرجی منسٹری ہے. انرجی منسٹری اس وقت سب سے زیادہ پاکستان کی تباہی کا مرکز بنی ہوئی ہے، چاہے وہ تیل کی قیمتیں ہیں، چاہے وہ گیس کی قیمتیں ہیں، چاہے وہ الیکٹریسٹی کی قیمتیں ہیں. ہم نے ایک ہی علاج پکڑا ہوا ہے، قیمتیں بڑھا دو ہمارا خسارہ کم ہو جائے، ایسا نہیں ہے. اندر بہت مسائل ہیں اور بے تحاشا مسائل ہیں. یہ 3 مہینے 6 مہینے میں حل ہونے والے نہیں ہیں، اور اس کے لیے آپ کو بڑا ہی جسے کہتے ہیں سخت سٹیپ لینا پڑے گا. یہاں پہ تابش گور کا نام لیا جا رہا ہے. تابش گور پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی تھے ایز اے ایس اے پی ایم، قابل آدمی ہیں، لیکن میں پھر یہی سمجھ، اور تھوڑا سا اچھا ایک ایڈوانٹیج ان کا یہ ہو جائے گا کہ وہ اس وقت وزارت میں تھے اور ان کو پتہ تھا کہ کیا ایشوز ہیں، تو وہ ٹیک اوور کر سکتے ہیں. بٹ ان کے ڈیسیشن بہت اسٹرانگ ہوں گے، پیچھے سے بیکنگ ملے گی کہ نہیں ملے گی. آخری میں فارن منسٹر بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت پاکستان کو باہر سے پیسے لانا. 3-4 ملک کے باہر بھی دیکھنا پڑے گا ہمیں، سعودی عرب، یو اے ای اور چائنا کے باہر بھی دیکھنا پڑے گا پیسے لانے کے لیے. آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے جو ابھی بھی نیگوسیشن کی، ہم نے بہت ڈیلی نیگوسیشن کی تھی. تو اگر آپ کا فارن منسٹر اچھا نہیں آیا اور اس کی جو ہے الائنمنٹ نہیں ہوئی ان کے ساتھ تو آپ کے مسئلے ہو جائیں گے. تو بہرحال میں اپنی بات کو ختم کروں گا یہاں پہ کہ یہ حکومت اتنا بڑا ڈبہ ان کو دے کے جا رہی ہے نئی حکومت کو، اور ابھی تک نئی حکومت کے نام فائنل نہیں ہو رہے. اور اگر نام فائنل ہوتے بھی ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اچھی شہرت کے لوگ لے کر آ رہے ہیں، صرف شہرت نہیں قابلیت بھی ضروری ہے، اور قابلیت کے علاوہ انڈرسٹینڈنگ بھی. بہت بہت شکریہ.